السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بالله وآیاته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس تمہید ایمان جو کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کی مشہور زمانہ کتاب، اور جس کتاب کے واسطے اور اس کے ذریعے سے اعلیٰ حضرت نے ہم بھولے بالے سیدھے سادے سنی مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ بات چل رہی تھی کہ جو ہیلے بہانے کرنے والے ہیں ان لوگوں کا ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے، یعنی جو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو ہم اسے کافر نہیں کہتے ہیں۔ تو پھر تم کیوں کافر کہتے ہو ایسے لوگوں کو جو کہ نماز پڑھتے قبلے کی طرف منہ کرتے؟ تو اس قول کے کا ما حصل اور جو لوگ معترض ہیں اس قول کو لے کر ان کا اعلیٰ حضرت نے 3 طریقے سے رد بلیغ فرمایا۔ پھر اس کے آگے فرماتے ہیں رابعاً، یعنی چوتھی بات، اب چوتھے طریقے سے رد فرما رہے ہیں اس کا۔ فرماتے ہیں خود مسئلہ بدیہی ہے، یعنی یہ مسئلہ بالکل ظاہر ہے۔ کیا؟ یعنی یہ والا مسئلہ بالکل ظاہر ہے کہ کوئی اگر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور پھر کفر کرے تو ہم اسے کافر نہ کہیں، یہ غلط ہے، بلکہ ہم اسے کافر کہیں گے، یہ بالکل ظاہر ہے۔ فرماتے ہیں کیا جو شخص 5 وقت قبلے کی طرف نماز پڑھتا اور ایک وقت مہادیو کو سجدہ کر لیتا ہو، یعنی ہندوؤں کے دیوتا کو سجدہ کر لے ایک مرتبہ، 5 مرتبہ جو ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہو اور ایک مرتبہ مہادیو کو سجدہ کر لیتا ہو، کسی عاقل کے نزدیک مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا شخص کسی عقل والے کے نزدیک مسلمان ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ کو جھوٹا کہنا معاذ اللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنا ان کے مہادیو کے سجدے سے کہیں بدتر ہے۔ ان کے یعنی بتوں کے آگے اگر کوئی سجدہ کرے تو اس سے کہیں بدتر ہے اللہ کی شان میں گستاخی کرنا، اللہ کو جھوٹا قرار دینا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا۔ حالانکہ دونوں کفر ہیں، دونوں باتیں کفر ہیں، لیکن حضور کی شان میں گستاخی کرنا یہ بتوں کے آگے سجدہ کرنے سے زیادہ کہیں بدتر ہے، اگرچہ کفر ہونے میں برابر ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ الْكُفْرَ بَعْضُهُ أَخْبَثُ مِنْ بَعْضٍ، یہ اس وجہ سے، اس لیے کہ بعض کفر جو ہے وہ بعض سے زیادہ خبیث ہوتا ہے، یعنی بدتر ہوتا ہے۔ کفر یعنی دونوں
کام کرنے والا تو کافر ہی ہوگا، لیکن بعض کفر سے زیادہ خبیث ہوتا ہے، زیادہ بدتر ہوتا ہے، برا ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے کہہ دیا کہ بتوں کے آگے سجدہ کرنے سے بدتر ہے حضور کی شان میں گستاخی کرنا، یعنی یہ کفر؟ فرماتے ہیں وجہ یہ کہ بت کو سجدہ علامت تکذیب خدا ہے۔ بت کو سجدہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کو جھٹلانے کی علامت ہے، جھٹلانا نہیں ہے بلکہ جھٹلانے کی ایک علامت ہے۔ فرماتے ہیں کہ بت کو سجدہ علامت تکذیب خدا ہے، اور علامت تکذیب عین تکذیب کے برابر نہیں ہو سکتی، یعنی کسی جھوٹے کی جھوٹا قرار دینے کی جو علامت ہے اس میں اور جھوٹا قرار دینے میں فرق ہے یا نہیں؟ یعنی ایک ہے کہ اس میں ایک علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ جھٹلا رہا ہے، سجدہ کرنے میں، بت کو سجدہ کرنے میں یہ اس بات کی علامت پائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلا رہا ہے۔ تو علامت ہونے میں اور پھر کوئی بظاہر بالکل ظاہری طور پر واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر جھوٹا قرار دے تو دونوں میں فرق ہوا کہ نہیں؟ ایک علامت اور ایک عین تکذیب، ایک علامت تکذیب اور ایک عین تکذیب۔ تو فرماتے ہیں کہ برابر نہیں ہو سکتی۔ اور سجدے میں یہ احتمال عقلی بھی نکل سکتا ہے، یہ احتمال، یہ شک، عقل میں یہ شک آ سکتا ہے، یہ گمان آ سکتا ہے عقل کے اندر، کیا کہ محض تحیت و مجرا مقصود ہو، یعنی صرف جو ہے وہ تعظیم کی وجہ سے اس نے سجدہ کیا ہو، سلام کرتے ہوئے، تعظیم کرتے ہوئے، ادب کرتے ہوئے اس نے بت کو سجدہ کیا ہو، یہ یعنی عبادت کی نیت سے اس نے سجدہ نہیں کیا ہو بلکہ تعظیم کی نیت سے اس نے ہو سکتا ہے کہ بت کو سجدہ کیا ہو۔ عقل میں یہ بات آ سکتی ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ احتمال عقلی بھی نکل سکتا ہے کہ محض تحیت و مجرا مقصود ہو، نہ عبادت، یعنی عبادت کا قصد نہ ہو، عبادت کا ارادہ نہ ہو بلکہ صرف تعظیم کا ارادہ ہو، یہ چیز بھی ہو سکتی ہے، اس کا بھی احتمال ہے، اس کا بھی شک ہے، یہ بات بھی ذہن میں آ سکتی ہے۔ اور محض تحیت یعنی محض جو ہے وہ تعظیماً سجدہ کرنا، سجدہ تعظیمی کرنا فی نفس ہی کفر نہیں ہے، تعظیم میں کسی کو سجدہ کر لینا یہ کفر نہیں ہے۔ ولہذا اگر مثلاً کسی عالم یا عارف کو تحیتاً سجدہ کرے، کوئی عالم صاحب ہیں، کوئی بزرگ ہیں، پیر صاحب ہے، اور کوئی تعظیم میں ان کے سجدہ کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ گنہگار ہوگا سجدہ کرنے کی وجہ سے، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سجدہ کرنا، تو سجدہ کرنے میں عقل میں دو طرح کے احتمالات ہو سکتے ہیں، یا تو تعظیماً اس نے سجدہ کیا ہو یا تو عبادت کی نیت سے سجدہ کیا ہو، دو طرح کی باتیں ذہن میں آئیں گی۔ تو فرماتے ہیں کہ گنہگار ہوگا، کافر نہ ہوگا۔ امثال بت میں، یعنی بت وغیرہ کو سجدہ کرنا، تو اس بارے میں شرع نے مطلقاً حکم کفر، یعنی شریعت کا یہ حکم ہے کہ بت کو چاہے جس نیت سے کوئی بھی سجدہ کرے تو کفر کا حکم ہے، وہ کافر ہو جائے گا، چاہے وہ تعظیم میں سجدہ کرے یا عبادت میں سجدہ کرے، اگر بتوں کو وہ سجدہ کر رہا ہے تو کفر کا حکم شریعت نے لگایا ہے۔ تو فرماتے ہیں شرع نے مطلقاً حکم کفر بر بنائے شعار خاص کفار رکھا ہے۔ کس بنا پر رکھا ہے؟ کہ یہ خاص کفار کا شعار ہے، علامت ہے، کافروں کی علامت ہے کہ کافر جو ہے وہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو یہ ان کی علامت ہونے کی وجہ سے اگر کوئی سجدہ کرے گا اگرچہ کسی بھی نیت سے تو اسے ہم کافر کہتے ہیں۔
اس وجہ سے ہم اسے کافر کہتے ہیں، ورنہ تو اگر مطلقاً سجدہ لے لو تو مطلقاً سجدے میں ہم ایسے ہی کسی کو کافر نہیں کہیں گے، ہاں گنہگار کہیں گے اگر تعظیماً سجدہ کیا ہے تو، عبادت کی نیت سے اگر سجدہ کرے تب وہ کافر ہوگا۔ لیکن بتوں کو سجدہ کرنے والا وہ کافر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کافروں کے شعار کو، کافروں کی علامت کو اس نے اپنایا۔ کافر جو کرتے ہیں وہی کام اس نے بھی کیا، کافر اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں تو دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا کہ وہ عبادت کر رہا ہے، تو اس وجہ سے اس پر حکم کفر آیا۔ فرماتے ہیں کہ بخلاف بدگوئی حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب اس کے برخلاف اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو یہ گستاخی کرنا یہ کوئی علامت کی وجہ سے، کسی کی علامت ہونے کی وجہ سے یہ کفر کا حکم نہیں لگ رہا ہے، بلکہ فی نفس ہی وہ عمل، وہ فعل، وہ کام ہی کفر کا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں کوئی احتمال ہی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ تو دونوں میں فرق ہوا یا نہیں؟ دونوں چیزوں میں فرق ہوا یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ بخلاف بدگوئی حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فی نفسی ہی کفر ہے، فی نفسی ہی کفر ہے، عین کفر ہے، عین وہ کام کفر ہے، وہ فعل، وہ چیز کفر ہے جس میں کوئی احتمال اسلام نہیں، یعنی اس میں مسلمان ہونے کا کوئی ذہن میں کوئی بات ہی نہیں آ سکتی کہ وہ مسلمان ہو۔ سجدہ کرنے میں تو ذہن میں بات آ سکتی تھی کہ بھئی تعظیماً اس نے سجدہ کیا ہوگا، تو اس میں احتمال ایک آ سکتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا تو اس کے لیے احتمال اسلام نہیں آ سکتا ذہن۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو دونوں میں فرق ہو گیا، اور میں یہاں اس فرق پر بنا نہیں رکھتا کہ ساجد صنم کی توبہ بے اجماع امت مقبول ہے، مگر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی توبہ ہزارہا ائمہ دین کے نزدیک اصلاً قبول نہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ اسی فرق پر میں بنا نہیں رکھتا، یعنی صرف یہی فرق نہیں ہے، اتنا ہی فرق نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے فرق ہیں۔ بت کو سجدہ کرنے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے درمیان یہ اور بھی فرق ہے۔ کیا؟ فرماتے ہیں کہ ساجد صنم کی توبہ بے اجماع امت مقبول ہے، یعنی اگر کوئی بت کو سجدہ کرنے والا ہو، کوئی مشرک ہو، بت کو سجدہ کرنے والا ہو، اور اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ یہ اجماع امت سے ثابت ہے کہ اس کی توبہ مقبول ہے، قبول کر لی جائے، مقبول ہے۔ مگر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی توبہ ہزارہا ائمہ دین، ہزاروں ائمہ اسلام، ائمہ دین کے نزدیک اصلاً یعنی بالکل قبول نہیں، گستاخ رسول کی توبہ بالکل قبول نہیں ہے۔ اور اسی کو ہمارے علماء حنفیہ سے امام بزازی، امام محقق علی الاطلاق ابن الحمام، علامہ مولا خسرو صاحب درر و غرر، وعلامہ زین ابن نجیم صاحب بحر الرائق واشباہ النظائر، وعلامہ عمر بن نجیم صاحب نہر الفائق، وعلامہ ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ غزلی صاحب تنویر الابصار، وعلامہ خیر الدین رملی صاحب فتاوی خیریہ، وعلامہ شیخی زادہ صاحب مجمع الانہر، وعلامہ مدقق محمد ابن علی حسکفی صاحب در مختار وغیرہم عمائد کبار علیہم رحمت اللہ العزیز الغفار نے اختیار فرمایا، یعنی یہ کبار علماء کرام جو ستون ہیں علم کے، ان لوگوں نے اس چیز کو اختیار فرمایا کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے۔ بیدا ان تحقیق المسئلتی فی الفتاوی الرضویہ، یعنی یہ واضح ہو جائے کہ اس مسئلے کی تحقیق جو ہے وہ فتاوی رضویہ شریف میں پوری تحقیق کے ساتھ اس کا ذکر ہے، تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ بت پرستی کرنے والے کی توبہ قبول ہے اور گستاخ رسول کی توبہ قبول
نہیں ہے، تو اس میں بھی فرق ہو گیا۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ عدم قبول توبہ صرف حاکم اسلام کے یہاں ہے کہ وہ اس معاملے میں بعد توبہ بھی سزائے موت دے، یعنی توبہ قبول نہ کرنا تو یہ صرف اور صرف کس کے یہاں ہے؟ حاکم اسلام کے یہاں ہے، یعنی حاکم سلطان اسلام ہو، مسلمانوں کی حکومت ہو اور وہاں پہ بادشاہ اسلام ہو، تو یہ حکم بادشاہ اسلام کے یہاں ہے کہ وہ اس معاملے میں توبہ کرنے کے بعد بھی، یعنی اگر کسی نے حضور کی شان میں گستاخی کی اور پھر بعد میں وہ توبہ بھی کر رہا ہے تو توبہ کرنے کے بعد بھی سزائے موت دے، یہ مطلب ہے۔ اس کی توبہ قبول نہیں کا مطلب کیا ہے؟ توبہ قبول نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے گستاخی کی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اور دل سے بھی اگر وہ توبہ کر رہا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس کی توبہ مقبول نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اگر بادشاہ اسلام ہوگا تب بھی اس کو سزا دے گا، یہ مطلب ہے، یعنی اس کی توبہ مانی نہیں جائے گی اس دنیا میں۔ بادشاہ اسلام ہوگا تو اگرچہ وہ توبہ کرے تب بھی حکم ہوگا کہ اس کو سزائے موت دی جائے، توبہ کرنے کے بعد بھی اس کو سزائے موت کا حکم دے، ورنہ اگر توبہ صدق دل سے ہے تو فرماتے ہیں عند اللہ مقبول ہے، اللہ کے نزدیک تو قبول ہے، اگر دل سے اس نے توبہ کی ہے تو عند اللہ قبول ہے، مقبول ہے۔ کہیں یہ بدگو، یہ گستاخ جو ہے اس مسئلے کو دستاویز نہ بنا لے، یعنی اس کو جو ہے تعویذ نہ بنا لے کہ دیکھو بھائی گستاخ رسول کی توبہ تو مقبول ہی نہیں ہے تو پھر ہم کائے کو توبہ کریں، ہم کیوں توبہ کریں؟ تو اس چیز کو کوئی تعویذ نہ بنا لیں، دستاویز نہ بنا لیں کہ آخر تو توبہ قبول نہیں پھر کیوں تائب ہوں، نہیں، توبہ سے کفر مٹ جائے گا، توبہ کرو گے تو کفر مٹ جائے گا، مسلمان ہو جاؤ گے، جہنم ابدی سے نجات پاؤ گے، اس قدر پر اجماع ہے، یعنی اس پر علماء کا اجماع ہے کہ کفر تمہارا مٹ جائے گا اگر سچے دل سے توبہ کرو گے تو مسلمان ہو جاؤ گے، لیکن اگر حاکم اسلام ہوگا تو وہ سزائے موت دے گا، یہ مطلب ہے اس کی توبہ قبول نہیں، یہ ہے توبہ مقبول نہیں کا مطلب یہ ہے۔ کما فی رد المحتار وغیرہ واللہ تعالی اعلم۔ تو یہ چار طریقوں سے حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے ان لوگوں کا رد فرمایا۔ اب آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ دینی نشست میں ایک جو فرقہ ہے اس کا یہ مکر ہے کہ فقہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس میں 99 باتیں کفر کی ہوں ایک بات اسلام کی ہو تو اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے، تو پھر تم کیوں کافر کہتے ہو، یہ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس کا بھی رد بلیغ فرمایا، اس کا جواب دیا اعلیٰ حضرت نے۔ انشاءاللہ آئندہ دینی نشست میں اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔